बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुनिया भर के महकूम, मज़लूम और बेनवा लोगों को मेरा सलाम। हेलो पाकिस्तान। एक पुरानी जो अरब लिटरेचर है उसमें एक मेंढक की कहानी है और वो एक सियाना मेंढक था और दो लड़ाकू मेंढक थे। एक मेंढक वो था जो कुएं के अंदर बैठा हुआ था और दूसरा कुएं की मुंडेर पे। जो कुएं के अंदर बैठा हुआ था मेंढक, वो कुएं के एक कोने से वो छलांग लगाता था, सामने चला जाता था, वहाँ से दूसरी तरफ चला जाता था। यानी आप उसके समझ लें कि कुआं गोल होता है लेकिन चार जगह वो छलांग मारता था। और ऊपर वाले से वो रोज़ाना बहस करता था। रोज़ाना बहस क्या होती थी? ऊपर वाला जो था वो उससे पूछता था, वो नीचे वाला, कि दुनिया कितनी बड़ी है। तो वो कहता था बहुत बड़ी है दुनिया। तो जो कुएं का मेंढक था वो ये कहता था कि दुनिया इतनी बड़ी तो नहीं है। वो छलांगे चार मारता, वो कहता है दुनिया पूरी हो गई। तो जो सियाना था वो गुजरता था, रोज़ हंसता रहता था। एक दिन उसने देखा कि ये जो बहस है इसको किस तरह से ख़त्म किया जा सकता है। उसने रुक के पूछा क्या झगड़ा है? तो उसने बताया कि जी ये कह रहा है। तो उसने नीचे वाले को कहा जब कि बताओ कितनी बड़ी दुनिया है। तो उसने वही किया कि छलांगे मारी चार। इधर से उसने एक छलांग मारी, लंदन चला गया, वहाँ से रायवंड गया, वहाँ से प्राइम मिनिस्टर हाउस आया और फिर चौथी छलांग वो डिग्गी के अंदर चला गया। तो जो ऊपर खड़ा था मेंढक, उसको जो सियाना था उसने कहा कि या तो रस्सी नीचे फेंक, इसको निकाल बाहर और इसको दुनिया दिखा और इसको बता कि दुनिया कितनी बड़ी है, और या इसके बेवकूफ़ के साथ बहस ना करो, ये बहुत अक्लमंद है। और किसी बहुत दाना शायर ने कहा था कि ख़ुद को जो दाना समझता है वही नादान है और उसकी नादानी की ये सबसे बड़ी पहचान है, यानी वो अपने आप को बहुत दाना समझे। इस वक्त की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है पाकिस्तान की, उसमें कुएं के अंदर एक मेंढक नहीं है, 13 मेंढक बैठे हुए हैं और उनको एक सियाना बताने की कोशिश कर रहा है कि दुनिया बहुत बड़ी है और इसमें मुकाबला करना पड़ता है, इसमें आप आवाम के बगैर नहीं जी सकते। और वो उसका इसरार है कि कुआं इतना ही है। उसका नतीजा क्या निकला? 3 मैं आपको बहुत पावरफुल बातें जो पाकिस्तान के अंदर हो रही हैं इस वक्त, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि कोशिश हो रही है कि इलेक्शन किसी तरीके से उनको मुलतवी कर दिया जाए। एक इदारा है जो रेगुलेटर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। आपको याद होगा कि जब नीम शब को साइफर के ज़रिए से एक रिजीम चेंज की कोशिश हो रही थी तो एक अदालत खुली थी, मुल्क की सबसे आला अदालत। तो उसमें जब दूसरी हियरिंग हुई तो पता लगा कि इलेक्शन कमीशन वहाँ अदालत के अंदर मौजूद है और इलेक्शन कमीशन ने कहा जी कि कम अज़ कम अगले 6 महीने हम इलेक्शन नहीं करवा सकते, हमारी तैयारी मुकम्मल नहीं है। वो 6 महीने गुजरे हुए, अब 3 महीने तकरीबन ऊपर, ये 9वां महीना शुरू हो गया है, अब भी उनकी तैयारी नहीं है। उनकी तनख्वाहें सुप्रीम कोर्ट के जजों के बराबर हैं। उनकी पेंशन्स, जहाँ से वो नौकरियां छोड़ के सरकारी मुलाजमत से या किसी जगह अगर कोई जज थे तो वो छोड़ के जो आए हैं या कोई ब्यूरोक्रेट थे तो वो पेंशनें भी वो ले रहे हैं और वो मराद भी ले रहे हैं। यहाँ वो तनख्वाहें ले रहे हैं। उनकी गाड़ियाँ आप देखें, आप हैरान हो जाएंगे। वहाँ चार्ल्स के पास भी पुरानी है, बेशक वो लेमोज हों, बेशक कोई आम कैरावान टाइप हो, गाड़ी उसके पास पुरानी होती है अक्सर, कोई एक आध के अलावा। यहाँ गाड़ियाँ आप देखें आपको पता लगेगा। यहाँ अखराजात आप देखें कितने अरब रुपए के अखराजात होते हैं। यहाँ नौकरियाँ किस तरह दी जाती हैं वो अगर आप देखें, यहाँ किस तरह से लोग आते हैं वो अगर आप देखें, वो सारा बैकग्राउंड आप देखें तो ये केस स्टडी है, टिपिकल नाकामी, बेमुरामी और बड़े पैमाने पर नॉन एक्शन का। नाली का लफ्ज़ छोड़ दीजिए। अब उनको रिमूव करने का तरीका क्या है? सुप्रीम कोर्ट के जज को जिस तरह रिमूव किया जाता है उसी तरह उनको रिमूव भी किया जा सकता है। अब फिर उन्होंने ये कहा इलेक्शन कमीशन ने कि जब तक 9 मन तेल नहीं आएगा राधा नहीं नाचेगी। उसका नतीजा क्या निकला? फौरी तौर पे अब ये किस तरह से स्कीम पकड़ी, किस तरह जारी साजिश हो रही है कि इलेक्शन किसी तरीके से मुलतवी कर दिया जाए। फौरी तौर पे उन्होंने जो कहा उसके ऊपर कैबिनेट की एक मीटिंग कॉल की गई और कैबिनेट में से हंगामी तौर पे कोई लोगों को भेज के कुछ को समरी एक मंजूर की गई और कल एक इजलास होने जा रहा है। गालिब इम्कान ये है कि उस इजलास के अंदर वो कानून बनाया जाएगा जिसके मुताबिक इलेक्शन को मुलतवी करने की साजिश को तकमील तक पहुंचाने की नाकाम कोशिश होगा नहीं, ना होने देंगे अब इंशाअल्लाह। इमरान इधर ही है। ये मैं आपको एक बात ये बताना चाह रहा था। इसका जो दूसरा पहलू है वो भी आप ज़रा देखिएगा। जो पोलिटिकल सिचुएशन है वो क्या है? पोलिटिकल सिचुएशन ये है कि जब से इमरान खान ने ये ऐलान किया है कि हमने दोनों अपनी हुकूमतें तोड़नी है। वैसे कोई खाला जी का घर है, कोई हुकूमत अपनी तोड़े,
یہاں تو اگر کوئی مقابلے میں ایسے علاقے ہیں جہاں کوئی تگڑا بندہ آ جائے اگر ناظم کے الیکشن میں، تو لوگ سپاری دینے کے لیے بندہ ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور یہ وہ کلچر ہے جس میں پیسہ چلتا ہے، جس میں سارا کچھ چلتا ہے، لیکن جو نہیں چلتی وہ عوام کی نہیں سنی جاتی۔ اس کلچر میں ایک آدمی اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، میں عوام کے پاس جانے کے لیے تیار ہوں، تم سارے مطالبہ کرتے تھے کہ عوام کے پاس جانے کے لیے الیکشن کی تیاری کرو، میں اس کے لیے تیار ہوں، آؤ پھر اب عوام کے پاس چلتے ہیں۔ یہ سارے رونا شروع ہو گئے۔ اس سے پہلے پاکستان میں جب بھی حکومت ٹوٹتی تھی، لوگ ایک دوسرے کو مٹھائیاں کھلاتے تھے، لوگ ایک دوسرے کو نعرے مرواتے تھے، لوگ ڈھول بجاتے تھے اپنے سیاسی دفتر۔ یہ پہلا ہے جس میں صفِ ماتم بچھی ہے۔ صفِ ماتم وہ اب پھوڑی میں تبدیل ہو گئی ہے، جو کل کے بعد شروع ہوتی ہے، 40 دن پنجاب کے دیہات میں ہوتی ہے، اسی لیے پنجاب کا انتخاب کیا گیا ہے۔ جن کے پاس 5-6 ممبر ہیں وہ کہتے ہیں پارلیمانی پارٹی کی ایک پھوڑی ہم نے بلا لی ہے، جن کے پاس 7-8 ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے دوسری پھوڑیاں یہ بچھی رہیں گی۔ اور کوشش کیا ہے؟ کوشش یہ ہے کہ پھر وہی ضمیروں کی منڈی لگے، پھر انسان بکیں، پھر کوئی فروخت ہو۔ لیکن nobody is mad in Punjab's parliamentary party anywhere، جو ہماری سائڈ ہے اس کے اندر لوگوں نے دیکھا، جو 20-21 گئے تھے لوٹے، ان میں سے 1-2 کو کھینچ کھانچ کے 15-20 ووٹوں سے اوپر کیا جائے گا، وہ بھی 3 دن لگے ان کو، وہ سارے ہار گئے۔ پھر لوگوں نے دیکھا کہ جہاں عمران خان نہیں جا سکے وہاں بھی وہ الیکشن جیت گئے۔ 8 نیشنل اسمبلی کی سیٹیں انہوں نے جو کانٹیسٹ کی تھی اس میں سے 7 وہ ساری کی ساری عمران خان جیت گئے۔ اس لیے کوئی بھی نہ جائے گا، نہ کوئی بکے گا، نہ کوئی سودا کرے گا۔ کسی نے خودکشی کرنی ہے 5-6 مہینے کے لیے، جو زیادہ ان کا عرصہ کتنا رہ گیا ہے کہ 5-6 مہینے کے لیے وہ لوٹا بن کے وہ گھر سے نہیں نکل سکے گا۔ اور آپ نے سنا تھا وہ لوٹوں میں سے ایک نے کہا کہ کسی نے کہا کہ فلانے صاحب آ گئے، اس کا جی صاحب کیڑے، وہ میرے خیال میں کوئی ادھر نارتھ پنجاب کے ہمارے ریجن کے تھے، انہوں نے کہا صاحب کیڑے اسی تے باہر نکلنے ہیں تو لوگ ساڑھے منہ تے سانو لوٹا سداندے کہ ہمیں لوٹا کہہ کے پکارا جاتا ہے، اس لیے وہ کوئی یہ غلطی نہیں کرے گا۔ اس کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ جو ہی الیکشن ہوگا تو یہ چھوٹا سا علاقہ جو آئی سی ٹی ہے اس کے اندر کوئی اقتدار میں نہیں رہ سکتا، اس لیے کہ 66% پاکستان کے اندر الیکشن، اس لیے جو بند کمرے کے سازشی ہیں، جو اندھیرے فروش ہیں، جو رات کے رائی ہیں، وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ کوئی طریقہ ایسا آ جائے کہ عمران خان نہ آئے، کیونکہ عمران خان اگر آیا تو آپ کو یاد ہوگا جو فرسٹ این آر او تھا اس کا نتیجہ بھی یہ نکلا تھا کہ اس کے اندر بننے والے کیسز پھر چلے دوبارہ، لوگوں کو سزائیں بھی ہوئیں، لوگ بری بھی ہوئے، لوگوں کے ٹرائل بھی ہوئے اور لوگوں کی پروسیکیوشن بھی ہوئی پھر میرٹ کے اوپر۔ ایک اور ہے اینگل اس کا، جو یہ 2 باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا کہ ایک الیکشن ملتوی کرنے کی سازش ہو رہی ہے، اور دوسرا جو ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ کسی طریقے سے خرید و فروخت کا کاروبار وہ دوبارہ شروع کر دیا جائے۔ تیسرا ایک وارننگ شاٹ ریاست پاکستان کے لیے آپ کے پرائم منسٹر عمران خان نے فائر کیا۔ انہوں نے جو ہمارے مغربی بارڈر پہ جو افغانستان کے ساتھ لگتا ہے، چمن سے لے کے اور جہاں آپ وادی تیرا تک چلے جائیں، اس کی بیک سائڈ جو ہے، تو یہ سارا علاقہ جو یہ 2400 کلومیٹر سے زیادہ کا علاقہ ہے، اس کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ میں صرف 2 باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک بات یہ ہے کہ یہی بارڈر تھا اور یہاں پہ باڑ لگ رہی تھی، اور یہی بارڈر تھا، لوگ آ جا رہے تھے، یہی بارڈر تھا جب نئی حکومت وہاں پہ آئی، امریکہ وہاں سے بھاگ نکلا، اور اس کے بعد پاکستان کو فیوریٹ نہیں، دنیا نے بھی موسٹ فیوریٹ کہا کہ ہم نے ایویکویشن اتنی بڑی کبھی نہیں ہوئی۔ ایک ڈنکرک علاقہ تھا جرمنی کا جہاں سے یو کے نے اپنی افواج نکالی تھی، اور اس کے اوپر بڑی فلمیں بنی، دی ایویکویشن فرام دی ڈنکرک، اور ناول لکھے گئے اور کہانیاں اس کی لکھی گئیں۔ اور دوسرا یہ تھا، اور پی آئی اے کے بغیر کوئی جہاز وہاں نہیں اترتا تھا۔ پھر دیکھا دیکھی ہمارے کوئی قطر اور ترکیہ نے کچھ فلائٹس جو تھی وہ بھی کی۔ تو ایک وہ حالات تھے جس میں عمران خان اس نے ایک نیشنل پالیسی ترتیب دی۔ ان کے پاس پالیسی کوئی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارا بڑا ہی بہادر وزیر اعظم ہے، اتنا بہادر وزیر اعظم ہے کہ وہ اتنی دفعہ یہ سارا کچھ ہو چکا ہے، اس نے نہ ابھی تک ایک لفظ اس سچویشن کے اوپر، جس میں یہ میں علام نہیں زیادہ پیدا کرنا چاہتا، حالات وہ ہیں، ابھی کوئی صاحب بالکل 2 منٹ ہوئے ہیں یہاں سے نکل کے، میرے خیال میں وہ باہر لان تک پہنچے ہوں گے جس لائبریری میں بیٹھا ہوا میں کام کرتا ہوں، تو وہ بھی مجھے بتا کے گئے کہ کیا کدھر کیا ہو رہا ہے سارا۔ تو یہ پاکستان کو جو درپیش سیکیورٹی کے خطرات، میں نے آج سے 5 مہینے پہلے آپ وی لاگ دیکھ لیں نکال کے، بابر امان لائبریری پہ تھا یا بابر امان نیٹ ورک پہ،
میں نے اس میں یہ کہا تھا کہ یہ سیکیورٹی رسک ہے. سیکیورٹی رسک دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک وہ جو شخص ہے وہ بیٹھا ہوا سیکیورٹی رسک ہو, دوسرا اس کی پالیسی سیکیورٹی رسک ہو, اور تیسرا یہ ہوتا ہے کہ اس کا ان ایکشن سیکیورٹی رسک ہو. اس وقت جو حالات پیدا ہو گئے ان میں سے ایک ہی رستہ کھلتا ہے اور ایک ہی رستہ کھلا ہوا ہے. وہ رستہ یہ ہے کہ پاکستان کے لوگوں سے, میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ یہ واحد دنیا کی گورنمنٹ ہے جس کے سامنے, اور یہ واحد پولیٹیکل الائنس ہے جس کے سامنے ایک شخص کہتا ہے میں اپنی 2 حکومتیں توڑنے لگا ہوں, وہ کہتے ہیں ہم نہیں توڑنے دیں گے. وہ کہتا ہے میرے لوگ آنے لگے ہیں کہ ان کے آپ استعفے منظور کریں. تو وہ فلموں میں تو آپ نے دیکھا ہوگا, میں پنجاب نہیں جاؤں گی, وہ جو کسٹوڈین ہے اس کا وہ کہتا ہے میں کسی قیمت کے اوپر استعفے منظور نہیں کروں گا. لیکن اس طرح سے کبھی رستہ رک سکتا ہے تبدیلی کا؟ آپ نے دیکھا بنگلہ دیش کے حالات آپ دیکھ لیں, ہمارے دوسرا اسلامی برادر ملک ہے جہاں عوامی ایران لہر اٹھے تو جو مرضی ہو جائے وہ کبھی جاتی نہیں. آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جن کو اس وقت بہت زیادہ پیٹ میں درد ہے کہ دیکھیں جی عمران خان کی جو پالیٹکس ہے وہ کیا پالیٹکس ہے. یہ وہ ہیں جن میں سے آدھے آئے ایوب خان کے ساتھ, جن میں سے آدھے آئے جنرل ضیاء کے ساتھ, جن میں سے آدھے آئے یا اس کو کہا کہ عین اسلامی حکمران ہے, اور جن میں سے آدھے جو تھے وہ جنرل مشرف کے ساتھ آئے. اور وہ سارا اس وقت وہ جو کاٹ کی انڈیا ہے اس کا نام ہے PPDD اور MM. جو یہ سارے ہیں, سارے کے سارے مل کے کہہ رہے ہیں کہ آپ باقیوں پہ تو اعتراض کریں, کسی ایک شخص پہ عمران کیوں بات کرتا ہے؟ عمران تو نہیں روکا جا سکتا کیونکہ وہ آپ کے لیے بولتا ہے, پاکستان کے لیے بولتا ہے. پاکستان زندہ باد.